ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. امجد اسلام امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امجد اسلام امجد صاحب, ایک تو آپ ایک نظم لائے ہیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. جی جی. اس سے پہلے ابھی جو بات ہو رہی تھی, یہ خاص عوام میں جو ناصر عبداللہ صاحب آئے ہوئے تھے ہمارے ساتھ تعلیم کے حوالے سے, کہ جو پاکستان میں ایک تعلیم کا زوال آیا ہوا ہے, تو اس کی مطلب امپورٹنس کو, اس کی اہمیت کو ابھی تک ہماری لیڈرشپ سمجھی کیوں نہیں؟ صرف ہماری جی ڈی پی کے حوالے سے سب مزہ رہا تھا کہ اس کی اہمیت ابھی تک کوئی سمجھا نہیں. اس دن گاندھی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دین کو ایک رسم بنا کے چھوڑ دیا ہے, کیونکہ جو فلسفہ ہے کسی چیز کے پیچھے, کسی نماز کے پیچھے یا روزے کے پیچھے یا کسی کو جو خیال ہوتا ہے جو سکھایا گیا ہے وہ ہمیں سکھایا نہیں جاتا, اور رسمی انداز میں سب چیزیں نبھاتے جا رہے ہیں روبوٹس کی طرح, بغیر سوچے سمجھے. تو نہ سوچنے کا, نہ سمجھنے کا, نہ پڑھنے کا, نہ لکھنے کا ایک ہمارا کلچر بن چکا ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ یہ کلچر جو ہے یہ کوئی راتوں رات نہیں بنا ہے. اگر ہم اس کو اپنی اسلامی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو 400-500 برس جو ہیں ابتدائی, اس میں مسلم ورلڈ جو ہے انفیکٹ وہی دنیا تھی. یعنی 8ویں سے 13ویں صدی تک آپ دیکھیں جتنے علوم تھے اس زمانے میں, پریولنٹ علوم جو تھے اس میں بہت ایکسیل کیا, تحقیق بھی کی, نئی باتیں آبزرویٹریز بنائیں ان وقتوں میں, نئے سوال کیے, زندگی پر سوال کیا, کائنات پہ سوال کیے. اس کے بعد یہ وہ ایک وقت آیا جس میں ہلاکو خان وغیرہ وہ جو بغداد کا سارا وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہینڈ ریٹن مینوسکرپٹس اتنے تھے کہ دجلہ کا پانی کئی دن کالا رہا, وہ جو کتابیں اس میں پھینکی گئی. اس کے بعد سے سم ہاؤ مسلمان دنیا میں ایک عجیب و غریب, آپ کہہ لیجئے انقلاب تو نہیں اس کو کہنا چاہیے, ایک جس کو کہتے ہیں نا بیکورڈ انقلاب جو ہے, ترقی معکوس جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آئی اور ہم لوگوں نے سوچنا سوال کرنا چھوڑ دیا. وہ ایک لمبی بحث ہے, اس پہ کبھی پھر کریں گے کہ کیوں اور کیسے چھوڑا, لیکن چھوڑ دیا. اب چونکہ کائنات کا اصول یہ ہے کہ خلا جو ہے وہ نہیں رہتا, ویکیوم نے نہیں رہنا ہوتا, تو ہماری جگہ کسی نہ کسی قوم نے لینا تھی. تو ہوا یہ کہ پھر کوپرنیکس آیا اور گلیلیو آیا, پھر رینیساں آئی, وہاں ریفرمیشن آئی, پھر وہاں انڈسٹریل ریولوشن آیا, اور ان لوگوں نے زندگی کو ایک اور حوالے سے اس کی ایک لاجک بنائی, اس کا ایک آپس میں چیزوں کا تعلق بنایا, اور اس تعلق کے ساتھ انہوں نے اپنے معاشرے قائم کیے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو وہ معاشرے پہنچے ہیں, ہم اصل میں ان کی جو عکس ہے نا اس میں زندہ رہ رہے ہیں. ہم ریالٹی میں زندہ نہیں رہ رہے, ہم ریالٹی کی عکس میں زندہ رہ رہے ہیں. تو وہ جو چیزیں دھندلی چیزیں ٹوٹی پھوٹی جو انہوں نے مناسب سمجھی وہ ہمیں دیں. میں نے پہلے بھی شاید آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا یا کہ 1832 میں انگریزوں نے انڈیا کے لیے جو ایجوکیشن سسٹم ڈیزائن کیا تھا, پارلیمنٹ سے اپروو کروایا تھا, وہ 1857 میں وڈرا کر لیا گیا, اور اس کے بعد سے یہاں کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے ایجوکیشن سسٹم دیا گیا. اب وہ سسٹم جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح 1947 تک ہم لوگ, کیونکہ ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں تھی. 1947 میں پاکستان بننے کے بعد ہمارے پاس چوائس تھی, لیکن وہ ذہن جس نے برٹش پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کام کیا تھا وہی ہمارے وڈیرے کا ذہن تھا, جاگیردار کا ذہن تھا, بیوروکریٹ کا ذہن تھا, وہی ہمارے آرمی جرنیلوں کا ذہن تھا کہ کسی طرح اس قوم کو اسی طرح سے عقل سے محروم رکھا جائے. تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں یہ سارا کیاس جو آپ بتا رہی ہیں شاید اسی لیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت ہی نہیں دے رہے ریالٹی کو. اب ہم کر کیا سکتے ہیں اس کے بعد؟ ایک تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنا بھی اپنے پروگرام میں آپ جیسے لوگوں کو بلاؤں, گاندھی صاحب جیسے لوگوں کو بلاؤں, رضا کاظم جیسے لوگوں کو بلاؤں, تاکہ ہم لوگ سب آپ سے کچھ سیکھیں, اور میرے ویورز بھی, میں بھی, ہم سب سیکھیں. لیکن اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کسی بھی معاشرے میں کو سیدھا کرنے کے لیے لاجک بھی یہی کہتی ہے, عقل بھی یہی کہتی ہے, کامن سینس بھی یہی کہتی ہے کہ چیزوں کو ان کی اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں. جو چیز جہاں سے بیلونگ کرتی ہے وہاں رکھیں. جب چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ہوں گی تو تب ہم ان کا میں انٹریکشن بھی پیدا کر کے کوئی رزلٹ نکالیں گے. اگر چیزیں ہی اپنی جگہ پر نہیں ہیں, ہم لاکھ ان کو ملاتے ہیں, کھچڑی سے پک جائے گی, لیکن وہ کس قسم کی چیزیں, کوئی مثال کے طور میں مختلف آئیڈیاز ہیں. آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک معاشرے میں آپ لوگوں کو ایک عزت کی زندگی
ایک انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کر کے، اور ایک جس میں آدمی کی چوائس میں اب وہ فری ہو اور جس طرح سے وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، ایک اوورآل جو چھتری معاشرے کی ہے اس کے اندر وہ زندگی گزار سکے. اس کے لیے اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے، یہ جو باتیں میں نے آپ سے کہیں، وہ امپاور کرنے کے لیے جب تک پیچھے رستہ جو ہے لائن، اب اگر میری روزی پر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، میری عزت پر کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا ہے، میرے مستقبل پر کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا ہے، میرے بچوں کی فیوچر پر کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ان ساری چیزوں میں میں آزاد نظر آتے ہوئے بھی آزاد نہیں ہوں. میں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہوں، میں اس کو یہ ویژن دینے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ اصل زندگی کیا ہے، ریالٹی کیا ہے. اب ہم آج رمضان کا مہینہ ہے، میں جو نظم آپ کے لیے لایا ہوں اس میں اس سوال کا جواب بھی ہے، تو اگر کوئی بریک آپ نے لینی ہے تو وہ لے لیں. تو میں آپ کو میرا ہاتھ اٹھتا ہے. اور ایک کالر موجود ہے، بریک سے پہلے کالر کی کال سنتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم میری بہن. مختار بھائی زندہ باد، خوش رہو، آباد رہو میری بہن. پھولوں سے خوشبو تو جا سکتی ہے لیکن دنیا ٹرانسمیشن اور جاگو دنیا اور نادیہ جمیل بہن کا پیار اور اسٹاف کی محبت دنیا نیوز چینل سے یہ ٹرانسمیشن میرا قابل معزز فخریہ شخصیت بزرگ امجد اسلام امجد، جن کی دعاؤں سے پاکستان کا نام روشن ہے. ہماری دعائیں ان کے لیے، بہت محبت آپ، تاکہ یہ شخص قائم اور دائم رہیں. یہ ہمارے لیے نصیحت بھی ہے اور پاکستان کے لیے بھی نصیحت ہے. میری دعائیں ان کے لیے، بہت سی دعائیں. جب خطہ لاہور کا دنیا نام سنتی ہے تو مینار پاکستان کے ساتھ ان کا نام بھی روشن ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ مختار بھائی. مختار بھائی آپ کی پینشن کا کیا بنا؟ بس ہماری پینشن کا اللہ کے آسرے پہ خدا پی ٹی سی ایل کا ہڑتال چل رہا ہے، خدا کرے گا کہ پی ٹی سی ایل مینجمنٹ اور دبئی کا یہ جو ہے یہ جس نے ٹھیکہ اٹھایا، خدا اس بچوں کے صدقے، رمضان کے صدقے یہ مجھے پینشن دلا دے گا. میرے بچیوں کے پیسے میرے بقایا انشاءاللہ ضرور ملے گا. دیکھیے پی ٹی سی والے کتنا تنگ کر رہے ہیں آپ لوگ مختار صاحب کو. پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، ملک کا سرد رکھنے والوں سے پیار کرو. قومی عزت ہے نیکوں سے اکبر. ہمارا پاکستان امن اور انسانیت اور امن کا درس دیتا ہے. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. رب مل جائے نیتا سچا نو. تم دنیا کی بہترین قوم ہو اور قوم کے محکوم نہیں بن سکتے. تھینک یو مختار بھائی. مختار بھائی زندہ باد. اور بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آ کے آپ کے ایس ایم ایس بھی پڑھیں گے اور امجد اسلام امجد صاحب جو خاص نظم لائے ہیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے وہ بھی سنیں گے.